میاں بیوی کی محبت۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جس میں ایک انسان سے کئی بار نفرت اور بار بار محبت ہو سکتی ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی لگتا ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ اس عورت سے دلی سکون کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا جس کی پہلی اور آخری محبت اس کا شوہر ہو۔ بیوی کو پیار کی مار مارو اور شوہر کو اطاعت کی، پھر یہ بیوی تمہاری زندگی کو جنت بنا دے گی اور شوہر تمہیں اپنی اس جنت کی مالکن بنا دے گا۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں، سائے کے بنا انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ شوہر کو دے دیتی ہے۔ میاں بیوی جب ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، کیونکہ نکاح ایک پاک رشتہ ہے۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ عورت کو اپنی شوہر کی ذات سے اس وقت سچی مسرت نصیب ہوتی ہے جب اس کا شوہر اس کی تعریف و توصیف اور حوصلہ افزائی کرے۔ بہترین بیوی وہی ہے جو اپنی خاوند کی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور شوہر کی استطاعت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے۔ فرشتے کسی کی خوشی کے موقع پر حاضر نہیں ہوتے، مگر دو موقع پر حاضر ہوتے ہیں، جن میں ایک وہ ہے جب شوہر اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کرتا ہے۔ مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ اور شوہر کا تھوڑا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بات پہ صفائیاں نہ دینی پڑیں۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ کسی بھی مرد کی زندگی میں بہار اس کی نیک بیوی سے ہی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اللہ پاک نے دنیا میں پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنایا۔ محبت ہو تو نکاح جیسا خوبصورت بندھن ہو، دونوں کا سہارا، دونوں کا امن و چین ہو، احترام ہو، وفا ہو، دعا کا رنگ ہو، ایسا رشتہ ہو کہ جنت کی جھلک دکھائی دے۔ بیوی کو عزت دو، سلیقے سے پیش آؤ، شوہر کو مان دو، اس کا دل نہ دکھاؤ۔ یہی ہے کامیاب زندگی کا راز، محبت، برداشت اور اعتبار کا ساز۔ نکاح صرف ایک رسم نہیں، ایک عبادت ہے۔ بیوی شوہر کے لیے رحمت ہے۔ جب دونوں اللہ کی رضا سے جڑیں تو زندگی جنت کی نعمت ہے۔ جو مرد اپنی بیوی کا خیال شہزادی کی طرح رکھتا ہے، اصل میں وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کی پرورش کسی ملکہ نے کی ہے۔ مرد اپنی بیوی اور خاندان کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں، اور پل کمزور رہے تو سارے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرے، اور یہ احساس بیوی کے لیے اور یہ ہوئی نہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں، محبت کا رشتہ ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگیں تو دنیا کا مقابلہ کیا خاک کریں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ بیوی جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ جو انسان اچھا ہو اور ایک دوسرے کو سمجھنے والا ہو، وہ کبھی ایک دوسرے کے جذبات سے نہیں کھیلتے۔ میاں بیوی کا رشتہ کبھی مقابلے کا نہیں بلکہ محبت کا ہوتا ہے۔ اگر یہ مقابلہ ہونا شروع ہو جائیں تو یہ رشتہ خاک میں مل جاتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کی تعریف کم اور اس کا احساس زیادہ کرے کہ احساس بھی بیوی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ پاک نے ماں باپ، بہن بھائی کے حقوق رکھے ہیں، اسی طرح بیویوں کے بھی حقوق ہیں۔ ان کو اچھا رہن سہن دینا، ان کی فرمائش کو پورا کرنا، ان کے ساتھ اخلاق سے رہنا وغیرہ شامل ہے۔ اور جو بھی انسان اپنی بیوی کی حق ادا نہ کرے، اس کو پورا کرنے میں نااہلی کا مظاہرہ کرے اور بلا وجہ اس کو رلائے اور یہی دھمکی دیتا رہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اللہ پاک فرشتوں کو یہی حکم دیتا ہے، جو اس کے گھر اس نے اپنی بیوی کی قدر نہیں کی، کہ گھر سے برکت کو اٹھا لو اور اس کو تندرستی میں مبتلا کر دو۔ اگر یہ شخص کوئی بھی دعا کرے تو اس کی فریاد مجھ تک مت آنے دینا، اور اس سے اس وقت تک یہ چیزیں دور رکھو جب تک یہ اپنی بیوی سے معافی نہ مانگ لے اور وہ معاف نہ کر دے، یا جب تک اس کے حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش نہ کر لے، اس کی فریاد مت سنو۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں، اور جو بھی مجھے پسند ہے وہ میرے اللہ کو بھی پسند ہے۔ اور ان 3 چیزوں میں پہلا نماز مجھے بہت پسند ہے اور یہ اللہ کو بھی بہت پسند ہے۔ دوسرا خوشبو لگانا مجھے بھی پسند ہے اور یہ میرے اللہ کو بھی پسند ہے۔ اور تیسری چیز نیک عورت یا بیوی مجھے پسند ہے۔ دنیا میں ان 3 چیزوں کو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا، اور ہم ان نعمتوں کی قدر نہ کریں تو یہ ناقدری کہلاتی ہے۔ اور اللہ پاک ہم پہ کس طرح پھر اپنی رحمت کرے۔ آپ کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی بیوی کا حق ادا کریں، کبھی اس پر بلا وجہ دباؤ مت ڈالیں کہ ایک وہی تو ہوتی ہے جو تمہارے پورے گھر کو سنبھال کر رکھتی ہے، کبھی کسی کام میں کام چوری نہیں کرتی، ہر کام دل سے کرتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس کی قدر کریں، کی بھی سنیں، اس کا بھی خیال رکھیں، اس کا حق ادا کریں، اس کی بھی مانیں، پھر دیکھیں آپ کا گھر دنیا میں ہی جنت بن جائے گا۔ آپ کے گھر اللہ کی ایسی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی کہ آپ ساری زندگی اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے میں گزار دو تو بھی کم ہے۔ عورت کو اگر من پسند شخص مل جائے تو اس کے سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، اور اگر مرد کو من پسند عورت مل جائے تو وہ گھر کے سارے کام کرنا سیکھ جاتا ہے۔ میاں بیوی میں روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ بہت عظیم ہیں وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک حیات کی برائی نہیں کرتے۔ دنیا میں اگر آپ کو اچھی بیوی اللہ نے دے دی ہے تو سمجھ لیجئے آپ سے زیادہ دولت مند آدمی دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ عورت کبھی خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت ہو، بلکہ خوش قسمت عورت وہ ہوتی ہے جس کے پاس اپنے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا میٹھا ہے کہ اگر کوئی ایک بیمار ہو جائے تو دوسرے کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک عورت کا پیار حاصل کرنے کے لیے دولت معنی نہیں رکھتی، بلکہ اس کی سوچ سے بڑھ کر اس کو پیار اور عزت دینا پڑتی ہے۔ عورت کو ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے، اس کے بچگانہ حرکات کو برداشت کرے، سب سے ضروری اسے منانے کا ہنر آتا ہو۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ ہے اس کے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنی مرد کی سیرت اور پاکیزگی متاثر کرتی ہے۔ گھر سے باہر جاتی ہوئی یہ بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں، بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے۔ اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے سوا کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوسری عورت ایک کامیاب مرد ڈھونڈتی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہر میاں بیوی کو خوش و آباد اور جوڑی سلامت رکھے، آمین۔